اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الى ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 45 سے 50 تک آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس سے پہلی آیات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخالفین کے استہزاء اور مذاق اڑانے کا تذکرہ تھا کہ یہ جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس یہی وہ شخصیت ہے جن کو اللہ نے رسول بنایا ہے، اور پھر آپس میں یہ بات بھی کہتے ہیں کہ باتیں تو اس کی بڑی مؤثر ہیں، سحر انگیز ہیں، اگر ہم اپنے دین اور مذہب پر مضبوط نہ ہوتے تو یہ تو اپنے بیان اور اپنی تقریر سے ہمیں ہمارے خداؤں سے برگشتہ کر دیتے۔ یہ تو ہماری ہمت ہے، ہمارا حوصلہ ہے کہ ہم اس کی باتوں میں نہیں آتے، ورنہ باتیں تو ان کی بڑی مؤثر ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت جلد ان کو پتہ چل جائے گا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا کوئی معمولی بات نہیں، کفریات میں سخت سنگین درجے کا کفر ہے، اس کے انجام کا بھی انہیں پتہ چلے گا۔ اور یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل نہ کرنا اور اپنے کفریات والے دین پہ ہی عمل پیرا ہونا، اس کے انجام کا بھی انہیں پتہ چلے گا، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ دنیا میں بے راہ کون تھا اور سیدھے راستے پہ کون تھا۔ پھر حق تعالی شانہ نے یہ فرمایا پچھلی آیات میں کہ دراصل ان چیزوں کا منشا اپنے خواہش اور اپنی مرضی کو اپنانا ہے، اور ہر کافر کا سب سے بڑا معبود اس کی خواہش اور اس کی مرضی ہوتی ہے۔ جب آدمی مرضی کے پیچھے چل پڑتا ہے تو پھر ہر قسم کا کفر کرنے پر وہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو جتنے بھی کفریات اور غلط مذاہب ہیں یہ خواہشات نفسانی کی پیروی کا نتیجہ ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ اس سے باز نہیں آئیں گے، اور یہ کہ بظاہر تو لگتا ہے کہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں اور بڑے غور اور فکر سے جب کوئی بات کی جاتی ہے تو اس کو سننے بھی لگتے ہیں، لیکن فرمایا کہ ان کی حیثیت جانوروں جیسی ہے کہ جانور کے کان میں آواز تو پڑتی ہے لیکن وہ سمجھتا نہیں کہ کہنے والے نے کیا بات کہی۔ تو بس ان کا سننا بھی ایسا ہی ہے، کانوں سے آواز ٹکراتی ہے، دل کے دروازے بند ہیں، وہاں تک آواز نہیں پہنچتی، اور جب تک دل میں آواز نہیں جائے گی اصلاح کبھی نہیں ہوگی۔ تو یہ جانوروں جیسے ہیں۔ پھر فرمایا کہ نہیں، ان سے جانور بدرجہ بہتر، وہ اپنے کم از کم محسن کو تو پہچانتے ہیں اور اپنے
محسن کا احسان کسی نہ کسی درجے میں مانتے ہیں، ان کو اتنا شعور تو ہے، لیکن یہ تو اپنے محسن سے بالکل لا تعلق ہے، جیسے کہ کسی نے ان پہ احسان کیا ہی نہیں، تو یہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ آج جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان میں حق تعالی شانہ پھر اپنی عظمت شان کو دلائل سے بیان فرماتے ہیں کہ اگر ان دلائل میں غور کیا جائے تو حق تعالی شانہ کی معرفت نصیب ہو سکتی ہے، اور جس کو اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے بس وہ سعادت مند آدمی ہے، اس کے لیے پھر ہدایت کے راستے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کو شامل حال ہو جاتی ہے، اور وہ آخرت اور دنیا دونوں میں کامیاب ہوگا، جسے اللہ کی پہچان نصیب ہو جائے۔ اور پہچان کیسے نصیب ہوگی؟ فرمائے دلائل قدرت میں غور کرو۔ اللہ وہ ذات تو نہیں جسے آنکھوں سے دیکھا جا سکے، اللہ تعالیٰ کو اس کی قدرت سے پہچانا جا سکتا ہے۔ تو اسی لیے قرآن حکیم میں بار بار دلائل قدرت دیے جاتے ہیں تاکہ اللہ کی معرفت حاصل ہو۔ تو یہاں آیا نمبر 43 میں سائے کو بطور دلیل کے پیش کیا ہے، یعنی جو چیزوں کے سائے ہوتے ہیں گھٹتے بڑھتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ الم تر الی ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، یعنی اس کی قدرت کو نہیں دیکھا؟ اور یہاں دیکھنے سے مراد علم کا دیکھنا ہے، آنکھوں کا دیکھنا نہیں، دل کی روشنی سے دیکھنا ہے، سر کی روشنی سے نہیں، اس لیے کہ سر کی روشنی سے دنیا میں کوئی بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ جب اللہ کا نبی نہیں دیکھ سکتا تو دوسرا کون دیکھ سکتا ہے؟ اس لیے جب بھی قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کی رویت کا ذکر ہے تو اس سے قلبی رویت یا علمی رویت مراد ہے۔ تو آپ نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، یعنی اس کی قدرت کو نہیں دیکھا۔ کیف مد الظل، کہ اس نے کس طرح سائے کو پھیلایا ہے، یعنی سائے کا جو پھیلنا ہوتا ہے نا صبح و شام کے ٹائم، دو ٹائم، تو یہ اللہ ہی اس کو پھیلاتے ہیں۔ تو جب صبح کو سورج نکلتا ہے مشرق سے تو ہر چیز کا سایہ مغرب کی سمت پڑتا ہے اور بہت لمبا، اور جو سورج اوپر آتا جاتا ہے تو سایہ مغرب سے سمٹتا جاتا ہے، سکڑتا جاتا ہے، اور جب ہر سورج بالکل سر پہ آ جاتا ہے اشیاء کے، چیزوں کے، تو سایہ اپنی چیز کے اوپر پہنچ جاتا ہے، بالکل اپنے قدموں پہ، جس چیز کا سایہ ہے اس کے قدموں پہ آ جاتا ہے، سکڑ کر۔ اور جب سورج کو زوال ہوتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ سایہ مشرق کی طرف بڑھنا شروع ہوتا ہے، تو جو سورج مغرب کی طرف جاتا ہے تو سایہ مشرق کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب سورج ڈوب جاتا ہے تو سایہ غائب ہو جاتا ہے۔ تو یہ صبح مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق کی طرف سائے کا بڑھنا اور کم ہونا، فرمایا یہ اللہ کی کارستانی ہے، یہ کسی اور نے اس کو ایسا نہیں کیا۔ اور جو اللہ سائے کو لمبا اور چھوٹا کر سکتا ہے تو وہ اس کو ایک جگہ میں ٹھہرا بھی سکتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر چاہتا اللہ تو ایک ہی جگہ سائے کو ٹھہرا دیتا، نہ کم ہوتا نہ بڑھتا، لیکن بہرحال کیونکہ اللہ نے اپنی قدرت دکھانی ہے تو اس لیے سائے کو لمبا اور چھوٹا کرتے ہیں۔ پھر اس میں یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ جیسے ہر چیز کا سایہ چلتے 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 اس کے قدموں میں آ جاتا ہے دوپہر کے وقت، تو کائنات نہ تھی، جیسے سایہ نہ تھا، ٹھیک ہے نا،
ساری رات اب سایہ نہیں ہے، اور سورج نکلنے تک کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا. نہ ہونے کا مطلب ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ سائے کے اوپر دلیل سورج ہے. سورج ہوتا ہے تو سائے کا پتہ چلتا ہے، سورج نہیں ہوتا یا بادلوں میں چھپ جاتا ہے تو سایہ بھی غائب ہو جاتا ہے. تو سائے پر دلیل کیا ہے؟ سورج ہے. اور پھر جب سورج نہیں ہوتا تو سایہ نہیں ہوتا. تو حق تعالی شانہ ایک وقت تھا، ایک دور تھا، قال اللہ ولم یکن شیء، اللہ کی ذات تو موجود تھی مگر کائنات موجود نہیں تھی. اللہ تھے، کائنات نہیں تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ اپنی معرفت کے لیے کائنات بنائیں تاکہ ان کو پہچانا جائے، اپنی پہچان کے لیے. تو کائنات کو وجود بخشا اور پہچاننے کے لیے انسان کو وجود بخشا. کہ پہچانے گا کون؟ انسان. پہچاننے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ کائنات. تو جیسے کہ سایہ نہیں ہوتا پھر سورج نکل تو ہوتا ہے. کائنات نہ تھی، اللہ کے بنانے سے وجود میں آئی. جیسے سایہ سمٹ کے اصل کے قدموں میں آ جاتا ہے تو یوں ہی یہ کائنات ایک نہ ایک دن سمٹ کر جس نے بنائی ہے اس کے قدموں میں ڈھیر ہو جائے گی. تو مطلب ہے کہ چیزوں کا سایہ آنا جانا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. اور یہ جیسا کا قاعدہ ہے الشیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز گھوم گھوم کر اپنے اصل میں آ جاتی ہے. جیسے کہتے ہیں نا پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، یعنی آدمی مر کے وہیں دفن ہوتا ہے جہاں کا خمیر ہوتا ہے. خمیر کا مطلب کیا ہے؟ کہ جہاں کی چٹکی بھر مٹی اس کے مادہ تخلیق میں شامل کر دی جاتی ہے. تو جب انسان کا ڈھانچہ شکم مادر میں بنتا ہے تو اس میں جہاں پھر اس نے گھوم گھام کے دفن ہوتا ہے، فرشتے کو حکم ہوتا کہ اس جگہ کی چٹکی بھر مٹی بھی اس میں ملا دی جاتی ہے. تو چونکہ مٹی ہی اصل ہے، انسان اول تو پورے کے پورے مٹی سے کے ڈھانچے سے بنائے گئے جی، اور باقی تمام انسانوں کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ بھی اس کی مٹی ہی اصل ہے. کیونکہ انسان جس قطرہ آب سے بنتا ہے وہ قطرہ پانی کا کن چیزوں سے بنتا ہے؟ خوراک سے. خوراک کہاں سے آتی ہے؟ مٹی سے پیدا ہوتی ہے. تو وہ قطرہ بھی مٹی سے پیدا ہوگا. تو اس لیے یوں بھی انسان کی تخلیق اس طریقے سے مٹی سے ہے، لیکن باقاعدہ کہتے ہیں کہ اس جگہ کی مٹی بھی شامل کی جاتی ہے. اب آدمی دنیا میں گھومتا ہے، مشرق میں جاتا ہے، مغرب میں جاتا ہے، جنوب میں جاتا ہے، شمال میں جاتا ہے جی، اور کچھ سال یہاں رہا، کچھ سال وہاں رہا، یہ گھومتا، لیکن جب موت آتی ہے تو تدفین اس جگہ میں ہوتی ہے جہاں کی مٹی شامل تھی. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. یعنی رسول پاک، ابو بکر اور عمر، یہ دوسرا مصرع ہے اس کا دوسرا مصرع ہے. پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، یعنی رسول پاک، ابو بکر اور عمر، یہ تینوں کا اصل ایک ہی جگہ سے لیا گیا تھا، ایک ہی جگہ سے لیا گیا. تو اس لحاظ سے کائنات میں نے کہا گھوم گھام کر جتنا بھی اس کا زمانہ ہوگا، جتنا زمانہ گزر چکا ہے، جتنا مزید ہے، آخر اپنے خالق کے دامن میں اس کے حکم سے ختم ہو جائے گی. تو یہ قیامت پر دلیل ہے. ہاں یہی بات ہے نا. تو دفن وہی ہوتا ہے کہ جہاں کی مٹی کی چٹکی اس میں شامل ہے، اور یہ کسی کو نہیں پتا.
کسی کو نہیں پتا. کئی لوگ اپنی قبریں بھی کھدوا دیتے ہیں لیکن اس میں دفن ہونا نصیب نہیں ہوتا, دفن کہیں اور ہوتے ہیں. اور کسی کو قبر بھی نصیب نہیں ہوتی, دریا میں ڈوب گیا, جانوروں نے کھا لیا, کچھ بھی ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد چونکہ پھر دوسری کائنات وجود میں آئے گی اللہ کے حکم سے, تو پھر اس کے لیے فنا نہیں ہوگا, اس کے لیے فنا نہیں ہے, اس کے لیے پھر بقا ہے. ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا, پھر ہم نے سائے پہ سورج کو دلیل بنایا ہے. سائے کا پیدا ہونا نہ ہونا اس کی علامت اور اس کی دلیل سورج ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی روشنی سے سائے کا پتہ چلتا ہے. سایہ اس کا قرآن اور حدیث میں بڑا تذکرہ, جا بجا تذکرہ ہے. تعریف کے انداز میں بھی تذکرہ ہے اور غیر تعریف کے انداز میں بھی سائے کا تذکرہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے طوبہ جی, اور اس کا اتنا سایہ ہوگا کہ 100 سال سوار اس میں چلتا رہے گا تو سایہ ختم نہ ہوگا. حالانکہ دیکھیے جنت میں, جنت کہتے ہیں گھنے درختوں کی جگہ, اسی سے لفظ جن ہے, یعنی اتنے گھنی جگہ کہ جہاں کوئی چیز چھپ جائے تو نظر نہ آئے. تو جن کو جن اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتا. اسی سے جنہ باغ ہے, کیونکہ باغ میں اتنے گھنے درخت ہوتے ہیں جی کہ اس میں آدمی گھس جائے تو نظر نہیں آتا. تو اسی سے جنت ہے. تو جنت ایسی جگہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ایک تو وہ نظر نہیں آتی, اس لیے اس کو جنت کہتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ وہ درختوں سے بھرپور جگہ ہے, درختوں سے بھرپور جگہ ہے. لیکن سائے کا ذکر جنت میں بھی ہے, جبکہ جنت میں سورج چاند نہیں ہوں گے. جو سائے کے لیے دلیل ہیں یہ چیزیں جنت میں نہیں ہوں گی, پر سایہ پھر بھی ہوگا. مطلب کہ سائے کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب شدت کی دھوپ پڑے تو آدمی بچاؤ کے لیے سائے کی تلاش کرتا ہے, اور ایسے ہی موقع میں سایہ رحمت بھی کہلاتا ہے. سایہ رحمت تو کوئی دیوار کی اوٹ, کوئی چھت کے نیچے, کوئی خیمے کے نیچے, کوئی امبریلے کے نیچے جی بھاگتے ہیں دھوپ سے بچنے کے لیے. تو اس موقع پہ سایہ رحمت ہوتا ہے, بڑی قیمتی سرمایہ ہوتا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ بہترین گفٹ, بہترین صدقہ یہ ہے کہ کوئی مجاہد کو ظل فسطاط یعنی خیمے کا سایہ مہیا کرے. تو عرب کی تپتی گرم ہوائیں, دھوپ, شدت کی گرمی, اور اس میں مجاہدین کا صحراؤں میں جانا کتنا مشکل کام ہے. تو فرمایا ایسے موقع پہ کوئی کسی مجاہد کو خیمہ مہیا کر دے کہ جس کے سائے میں وہ سستا سکے, آرام لے سکے, یہ بہترین صدقہ ہے. تو بہترین صدقہ ذل و فسطاط. تو یہ موقع کی بات ہے, علاقے کی بات ہے. اچھا, سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8000 صحابہ کرام قدسیان صفت صحابہ پر مشتمل فوج لے کر مکہ کی طرف آئے, تو ایک تو رمضان المبارک کا مہینہ تھا, روزے, اور پھر عرب کی شدت کی گرمی. تو صحابہ فرماتے ہیں نکلے تو تھے روزہ رکھ کر, لیکن رستے میں مشکل پڑی تو حضور نے روزے توڑنے کا حکم دے دیا, اور خاص طور پہ فرمایا کہ تم نے کل تو جہاد کرنا ہے, اس لیے گرمی کی شدت میں روزہ رکھو گے تو کمزور پڑ جاؤ گے, پھر دشمن سے مقابلہ کیسے کرو گے. لہذا عین عصر کے وقت آپ نے خود پانی کا پیالہ منگا کے نوش فرمایا. حالانکہ عصر کے بعد مغرب میں تو ٹائم زیادہ نہیں ہے,
لیکن تاکہ ان کی قوت بحال رہے. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اس سفر میں ہم میں زیادہ آسودہ وہ شخص تھا، آرام میں وہ شخص تھا جس کے پاس کمبل تھا، کہ وہ کمبل تان کے بیٹھ جاتا یا لیٹ جاتا دھوپ سے بچنے کے لیے. یہ آسودہ آدمی تھا، خوشحال آدمی تھا. ورنہ کہتے ہم میں سے اکثریت کا حال یہ تھا کہ ہم اپنے چہرے کو دھوپ کی تپش سے بچانے کے لیے ہاتھوں کا سایہ کرتے تھے کہ چہرے پہ نہ پڑے. یہ نازک مقام ہے، اس کے اوپر نہ پڑے. تو بہرحال ایسی شدید گرمی میں سایہ، میں نے کہا، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے. لیکن فرمایا کہ سایہ جہنم میں بھی ہوگا، لیکن وہ کوئی نعمت نہیں ہوگی، وہ الٹا عذاب ہوگا. تو یہ تو موقع اور محل کی بات ہے نا. جہنم میں سایہ کس کا ہوگا؟ درختوں کا نہیں، جہنم کے دھوئیں کا. وہ جو سیاہ دھواں اٹھے گا تو اس کے بھی تک سایہ ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظل من یحموم لا بارد ولا کریم. سایہ تو جہنم میں ہوگا لیکن انتہائی درجے کا گرم، یحموم، لا بارد ولا کریم. نہ تو اس میں کوئی ٹھنڈک نام کی چیز ہوگی اور نہ ہی اس کے اندر کوئی آدمی کو سکون ملے گا، بلکہ اور اس میں بے چین ہوگا. تو جہنم کا سایہ وہ قابل تعریف نہیں، جنت کا سایہ قابل تعریف ہے. اسی طریقے سے سردی کے موسم میں سایہ آ جائے تو اس کو کوئی رحمت نہیں کہے گا. گرمی میں سایہ مل جائے تو واجب. یونان کسی زمانے میں علم و حکمت کا مرکز ہوتا تھا اور بڑے بڑے حکماء، طبیب، معالج، ارسطو، افلاطون جی اور پتہ نہیں کتنے بڑے لوگ یہاں پیدا ہوئے جنہوں نے بڑی محنت شاقہ کر کے جڑی بوٹیوں تلاش کر کے ان سے علاج مرتب کیے. تو بہرحال اسی یونان میں جہاں حکماء تھے، اہل علم تھے، تو وہاں ایک سلطان اور بادشاہ بھی ایسا تھا جس نے آدھی دنیا کو فتح کیا. سکندر اعظم وہ بھی یونان کا تھا. تو دو بادشاہ دنیا میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے تقریباً دنیا بھر پہ حکومت کی، یعنی یا تو اکثر دنیا کا حصہ انہوں نے فتح کیا اور جو باقی چھوٹے موٹے بچے تو وہ انہی کے باج گزار تھے، یعنی انہی کے ٹیکس، ان کو ٹیکس لیتے تھے، ان سے ڈرتے تھے. تو اس طرح پورے اقتدار ان کو ملا، جن میں سے ہیں تو کل 4، 2 مسلمان 2 کافر. تو جو 2 مسلمان ہیں ان میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہے اور ایک سکندر ذوالقرنین، سورہ کہف میں ذکر کے. اور جو 2 غیر مسلم ہیں، ایک بخت نصر اور ایک وہی سکندر مقدونی، وہ مشرک اور کافر تھا، لیکن 31-32 سال کی عمر میں اس نے آدھی دنیا کو فتح کر دیا. ایسا زبردست آدمی تھا. بہرحال یونان میں کسی رستے پہ یہ نکلا جا رہا تھا تو اس زمانے کے حکماء میں سے، حکیموں میں سے ایک حکیم تھا ڈیوجانس کلبی. کلبی کلب سے، کلب کتے کو کہتے ہیں، تو ذرا اس کو کتوں سے پیار تھا اس لیے اس کا کلبی لقب ہو گیا. تو وہ تھکا ماندہ کئی جڑی بوٹیاں تلاش کر کے کود کے کچھ جو بھی ہوگا، تو سردی کا موسم تھا تو دھوپ سینکنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، دھوپ تاپنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا سڑک کے کنارے. اتنے میں سکندر آ گیا. اس نے دیکھا کہ ڈیوجانس بیٹھے ہوئے ہیں، حکیم بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ لوگ جیسے تھے، ظالم تھے، مشرک تھے، کافر تھے، علم کے قدردان تھے کہ میرا ملک کا حکیم ہے جی، تو سیدھا اس کے پاس جائیں گے.
تو کہنے لگا جناب کوئی خدمت ہو تو بتائیے. تو وہ تو جھکا بیٹھا دودھ تاپ رہا تھا. انہیں سر اٹھا دیکھا پرے ہٹ, تو کون ہے میری حاجتیں پوری کرنے والا؟ ہٹ جا, مجھے دودھ سینکنے دے. ہم ٹھنڈک دلا کے میرے سامنے کھڑے ہو گئے. پرے ہٹ. تو یہ علم کا استغنا تھا. صاحب علم بھی مستغنی تھے, یعنی وہ نہیں کہ ایک دوسرے کے سامنے جھکتے تھے, بادشاہ کو بھی ڈانٹ دیتے تھے, اور بادشاہ بھی ایسے تھے علم کے قدردان کہ ڈانٹ سن لیتے تھے. وہ ہٹ گیا. تو خیر عرض یہ کر رہا ہوں کہ سردی کے موسم میں دھوپ اللہ کی نعمت ہے. سایہ آ جائے سامنے اس کو کوئی برداشت نہیں کرتا. تو موقع کی بات ہے, علاقے کی بات ہے. سایہ رحمت بھی ہوتا ہے, سایہ زحمت بھی ہوتا ہے, لیکن عمومی طور پہ قرآن اور حدیث میں سائے کی تعریف کی گئی ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے سائے کو یعنی اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی فرمایا کہ اس کو لمبا بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں, جی سکیڑتے بھی ہوئے. ثم قبضنا الینا قبضا یسیرا, اور پھر ہم سائے کو سکیڑتے ہیں اپنی طرف, آہستہ 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 سکیڑنا. تو صبح کو لمبا ہوتا ہے, شام کو سکڑ کر, دوپہر کو سکڑ کر اپنے قدموں میں آتا ہے, اور پھر شام کو پچھلی سمت میں وہ چلا جاتا ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا, یہ اب دوسری نشانی اللہ اپنی قدرت کی بتاتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا. ایک لباس تو وہ ہے جس کو ہم پہنتے ہیں, دن میں بھی پہنتے ہیں, رات کو بھی پہنتے ہیں. یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں اور اللہ تعالیٰ کے بے حد انعامات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے لباس ہمیں مہیا کیے, اور یہ انسان کی فضیلت کی ایک نشانی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے انسان کو عزت اور کرامت والا بنایا ہے, اور مخلوق کی طرح نہیں بنایا. انسان کو عزت اور شرافت دی ہے. وَحَمَلْنَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور ہم نے ان کو برتری دی ہے سمندروں میں بھی, خشکی پر بھی. خشکی پر بھی ان کا اقتدار ہے, سمندروں میں بھی ان کا اقتدار ہے. وہاں بھی دن دلاتے پھرتے ہیں جہازوں میں, یہاں بھی دن دلاتے پھرتے ہیں. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, اور ہم نے ان کو کھانے کے لیے پاکیزہ چیزیں دی ہیں. باقی بھوسا کھاتے ہیں, یہ دانہ نکالتے ہیں, اور دانے کو پیس کر پھر اس کو چھنتے ہیں. تو بورا جانوروں کے لیے یا پھینک دیتے ہیں, اور اس کا جو خلاصہ اور مغز ہے اسی طریقے سے پھلوں کا چھلکا اتار کے مغز کھاتے ہیں, یہ گریاں کھاتے ہیں. تو مطلب خوراک میں انتہائی طیب اور پاکیزہ چیز ہم نے. پھر جانوروں کا گوشت جو پاکیزہ ہیں, مزاج سے مطابق ہیں, وہ اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیے ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ آدمی حرام کی طرف بھی ہاتھ پھیلائے, جس کی بدنصیبی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے بہرحال خوراک بھی طیب, جی اقتدار بھی بر و بحر پر انسان کو عطا فرمایا, اور عزت اور شرافت بھی عطا فرمائی. تو انہی چیزوں میں ایک یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے جسم ڈھانپنے کے لیے کئی قسم کے لباس عطا فرمائے, جبکہ باقی سارے جانوروں کا لباس ان کی کھال ہی ہے. ٹھیک ہے نا, یا ان کے جسم پہ جو بال ہیں, سردی ہے یا گرمی ہے وہی لباس ہے. اسی طریقے سے آپ کھانے کو دیکھیں تو جو روز اول سے ان کی خوراک ہے, آج تک بھی خوراک ہے, آئندہ بھی وہی خوراک رہے گی. زمانے کے بدلنے سے نہ ان کا لباس بدلا, نہ ان کی خوراک بدلی, نہ ان کی کوئی زبان بدلی, نہ ان کی کوئی ڈیوٹی بدلی. تو جو کام ہے, بیل ہے تو ہل چلائے گا, جی اونٹ ہے تو گھوڑا ہے سواری کے لیے ہے, گائے بھینس ہے تو دودھ کے لیے ہیں, تو ایک ہی کام ہے سب. لیکن انسان ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کئی نعمتیں عطا فرمائی,
ان میں سے ایک لباس کی نعمت. فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی آدم کو لباس دیا پہننے کے لیے، اور لباس کے دو مقاصد ہیں، یواری سوآتکم وریشا، یہ سورہ اعراف میں گزر چکا ہے. یواری سوآتکم، ایک تو تمہارے قابل سطر حصہ جو جسم کا ہے اس کو لباس چھپاتا ہے، تو باقی کے لیے قابل سطر کچھ نہیں ہے. اللہ نے جو ان کی سطر کا نظام کیا بس وہی ہے، ایک دم ہے جو خدا نے ڈال دی، کچھ نہیں. لیکن انسان کے قابل سطر حصہ جو مردوں کا ناف سے گھٹنے کے نیچے تک ہے، جس کا چھپانا نماز میں بھی فرض ہے، نماز کے علاوہ بھی فرض ہے. نماز یعنی اگر وہ چھپا ہونا تو نماز نہیں ہوگی، اور ویسے بھی اس کا ظاہر کرنا گناہ کبیرہ ہے. اور خواتین کا پورا جسم ڈھکا رہنا فرض ہے، سوائے چہرے کے، سوائے دو ہتھیلیوں کے، اور سوائے پاؤں کے. لیکن بعض اہل علم تو پاؤں کو بھی صدر میں کہتے ہیں، لیکن چلو پاؤں، ہتھیلیاں اور چہرے کے علاوہ سارے جسم کو کور کرنا نماز کے اندر فرض ہے، نماز کے بغیر نہیں ہوگی. اور اسی طریقے سے وہ باہر جائیں تو بھی پورے جسم کو کور کر کے جائیں گے، فرض ہے. تو لباس ایک کو سطر کے لیے جی، اور دوسرا فرمایا کیا، ریشہ، زینت کے لیے. یعنی انسان کی زینت لباس سے، الناس باللباس، الناس باللباس، لوگ لباس سے پہچانے جاتے ہیں، لوگوں کی قدر و قیمت لباس سے ہوتی ہے. اور جتنی بھی متمدن دنیا ہے جس میں لوگ بستے ہیں تو لباس کی ضرورت کو سارے ہی محسوس کرتے ہیں، چاہے وہ جاہل ہیں، دیہاتوں میں بستے ہیں، جنگلوں میں بستے ہیں. وحشی انسان جہاں تک ہے، وحشی انسان وہ بھی جن کے پاس لباس کا انتظام نہیں، جو جنگلوں میں رہتے ہیں، وہ بھی جنگلوں کے پتے وتے اتار کے سامنے اور پیچھے کو ڈھکتے. آپ نے یہ منظر دیکھا ہوگا، کیونکہ ان کے پاس عورتوں کی لباس کا حساب نہیں. ورنہ دنیا کا ہر مذہب والا، ہر مزاج کا آدمی ضروری سمجھتا ہے سطر کو ڈھکنا. لیکن بدقسمتی سے یہ متمدن ملک، اس میں ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں ایک ایسی سوسائٹی بھی ہے، یہاں بھی ہے اور جرمن میں بھی تھی، اب اللہ جانے کہ اب ہے یا نہیں ہے. تو میں نے ان دو جگہوں کا پڑھا ہے کہ ایک ایسی سوسائٹی ہے جو برہنوں کی سوسائٹی کہلاتی ہے، اور وہاں کے ممبر وہی لوگ بن سکتے ہیں جو سر سے پاؤں تک بے لباس ہوں. جب ان کو اپنے اس مرکز میں جانا ہوتا ہے تو پورا لباس مرد عورتیں اتار کے جاتے ہیں. تو یہ تہذیب و تمدن والے ایسے بھی ہیں، ورنہ تو میں نے کہا وحشی بھی کم از کم قابل سطر جگہ کو چھپاتے ہیں. تو خیر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کئی قسم کے لباس دیے. شروع میں سادہ زمانہ تھا اور چلتے چلتے ترقی کر کے آج کتنے قسم کے بھی، پتلے موٹے ہر قسم کے لباس ہیں. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ ایک ایسے لباس کا ذکر فرماتے ہیں جو جبری لباس ہے. جو جبری لباس ہے یہ تو اختیاری ہے نا، یہ جبری ہے. فرما وہ ہے رات. رات بطور لباس کے اللہ نے پیدا کی ہے، ٹھیک ہے نا. جب رات آتی ہے تو سب کو چھپا لیتی ہے، سب کو چھپا لیتی ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور اللہ وہ ہے جس نے رات کو تمہارے لیے، تمہارے مجموعے کے لیے لباس بنایا ہے. تو جب رات آتی ہے تو سب کو چھپا لیتی ہے. ٹھیک. وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیند کو تمہارے لیے آرام اور سکون کا ذریعہ بنایا ہے. تو نیند یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی گراں قدر نعمت ہے. جن لوگوں کو نیند نہیں آتی آپ ان سے پوچھیے،
جنہیں مسلسل نیند نہیں آتی جی تو وہ مالی خولیہ کے مریض بن جاتے ہیں. اس لیے نیند کا آنا ضروری ہے. اطباء، معالجین، ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں 6-7 گھنٹے ضرور سونا چاہیے تاکہ کھوئی ہوئی قوتیں بحال ہو جائیں، جسم کو سکون ملے. لیکن بعض ہم ایسے لوگ بھی ہیں جو ہیرس میں اتنے پڑ جاتے ہیں کہ ہمیں نیند کی فکر ہی نہیں ہوتی، پیسے ہی کی فکر ہوتی ہے. ہاں بھائی 12 گھنٹے لگا لو، 14 لگا دو، 18 گھنٹے لگا دو. بھائی کتنے لگاؤ گے؟ کچھ جسم کا بھی خیال کرو. ان لعینک علیک حق، تیری آنکھ کا بھی تو تجھ پہ حق ہے، صرف پیسہ ہی ہے. جاگ جاگ کے آنکھ کو خراب کرے گا تو اللہ پوچھے گا نہیں میری دیوی نعمت کے ساتھ تم نے کیا حشر کیا. وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیرے جسم کا بھی تو تجھ حق ہے، اس کو سکون دے، آرام دے. جی تو بہرحال اور حقوق بھی ہیں. یہ نہیں کہ آدمی صرف پیسے کے پیچھے دن رات ایک کر دے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے نیند پیدا کی، وہ کس لیے؟ آرام کے لیے، تاکہ جسم کو آرام حاصل ہو، کھوئی قوتیں جو ہیں وہ بحال ہو جائیں. وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور اللہ تعالیٰ نے دن بنایا پھیلنے کے لیے، اٹھ کھڑے ہونے کے لیے، تاکہ اس میں کسب معاش کیا جائے، کسب کمال کیا جائے. تو جتنے زیادہ تر کام ہیں، اسکول ہیں، کالج ہیں، مدرسے ہیں، جی یہ سارے کے سارے دن کے وقت کھلتے ہیں، اور زیادہ تر کام دنیا میں دن کے وقت ہوتا ہے. ہم چونکہ ایسا بھی ہو گیا ہے کہ رات کو بھی کام ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی دیکھیے زیادہ تر کام تو دن ہی کو ہوتے ہیں. تو اس لیے فرمایا دن بنیادی طور پہ نشور، اٹھ کھڑے ہونے، چلنے پھرنے اور کسب کمال اور کسب معاش کے لیے بنایا ہے. تو 3 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمائی، اور ہر ایک فرمایا کہ یہ میری قدرت کی نشانی ہے، ان کو میں نے بنایا ہے، یہ میری نعمتیں ہیں، ان کے ذریعے سے مجھے پہچانو. اسی لیے جب سو کے اٹھو صبح ہو تو کہو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندگی دی. اس لیے کہ جب آدمی مرتا ہے یا سوتا ہے تو ایک طرح سے مرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ دوبارہ روح منتقل نہ کریں تو سوئے کا سوئے رہ جائے. اسی کے کہتے ہیں کہ النوم موت اصغر والموت نوم اکبر. موت بڑی نیند ہے، جو موت کی نیند سویا تو حشر کے اندر اٹھے گا، اور نیند یہ چھوٹی موت ہے، یہ چھوٹی موت ہے جو چند گھنٹوں کے بعد پھر جی اٹھتا ہے. تو اس نے فرمایا تعلیم دی کہ صبح اٹھو سو کر تو اللہ کی حمد و ثنا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اور جب سونے لگو تو بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر کے سو کہ نیند بھی اس کی نعمت ہے. جن کو نیند نہیں آتی اس نعمت کی قدر ان سے پوچھئے، جو گولیاں کھا کھا کر بھی نیند نہیں آتی بیچاروں کو. اس لیے سو تو کیا کرو، بسمک اللہم اموت و واحیا، اے اللہ تیرے ہی نام سے میں مرتا اور جیتا ہوں، سوتا اور جاگتا ہوں. تو بہرحال 3 نعمتیں ذکر کی. رات لباس ہے، نیند آرام کا ذریعہ ہے، دن کمانے کا ذریعہ ہے، چلنے پھرنے کا. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. یہ اللہ تعالیٰ اور اپنی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ ہی وہ ذات ہے، محسن ہے، منعم ہے، کہ جس نے ہوائیں چلائیں. ہوائیں چلائیں، کون سی ہوائیں؟ ہوائیں بھی کئی قسم کی ہیں. کوئی عذاب کی ہوا ہے، جب چلتی ہے تو مکان اڑ جاتے ہیں، درخت ٹوٹ جاتے ہیں جی، اور گاڑیاں الٹ جاتی ہیں. سمندروں میں جب چلتی ہے تو دریا میں جہاز ڈوب جاتے ہیں.
टनों लाखों टन के जहाज समुद्र में चलते चलते जब झक्कड़ आता है, जब तूफान आता है और जब उसके भंवर में फंसता है, मौजें उठती हैं, तो बड़े बड़े जहाज डूब जाते हैं। तो वो अज़ाब थी। और यहां जिस हवा का जिक्र है, बुशरम बैन यदे रहमत, अल्लाह हवा चलाता है, ठंडी हवा, खुल्क हवा, खुशगवार हवा, अपनी रहमत के सामने, अपनी रहमत के पेश खेमे के तौर पर बशारत देने के लिए कि अभी खुदा की रहमत बरसने वाली है। तो बारिश से पहले जो हवा चलती है, तो ये बारिश की खुशखबरी लेकर आती है, और हवा ही बादलों को उठाती है, और बारिश बादलों से बरसती है। तो हवा कौन चलाता है? अल्लाह। और हवा के दोष पर, उसकी पीठ पे लाखों टन के बारिश, पानी का टैंकर कौन उठाता है? उठवाता है अल्लाह ताला। और फिर उसको फिजा में चलाता कौन है? अल्लाह, उस भरे हुए पानी को। और फिर जहां जहां मुनासिब होता है, अल्लाह ताला बड़ा समझते हैं, वहां बरसाता कौन है? यूं तो हम यही समझते हैं कि बादलों से और बदलियों से बारिश बरसा, लेकिन जब भी आसमान पे बादल हो तो बारिश होती है? नहीं होती। स्याह बादल हो, सफेद बादल हो, जी, इसलिए कि हुक्म बरसने का तो ऊपर से आता है। अगर उसमें बारिश है भी तो हुक्म ऊपर से आता है। और फिर अल्लाह बरसाते भी किस शान से हैं? कतरों की शक्ल में। अगर परनाला छोड़ दें ऊपर से तो जिसके सर पे पड़ेगा, जहां जहां पड़ेगा, मकान खत्म, जी, कारोबार खत्म, आदमी सारे खत्म। लेकिन अल्लाह ताला उसको यूं छान कर, छलनी की तरह, कतरों की शक्ल में, कि किसी के सर पे पड़े तो कुछ तकलीफ न हो। तो ये अल्लाह ताला की हिकमत है, शान है। वो एक आदमी था, अपने ख्याल में तो बड़ा फलसफी था, लेकिन खराब दिमाग के फलसफी से होते हैं। वो गया, ऐसे जा रहा था, तो खेत से गुजरा तो देखा तरबूजें बड़े बड़े पड़ेंगे। थोड़ा आगे गया तो आम का दरख्त है, आम लगे हुए हैं। कहते समझ में नहीं आती, इतनी सी बेल के साथ तो इतने इतने तरबूज लगा रखे हैं, और इतने बड़े दरख्त के साथ इतनी इतनी आम लगा रखे हैं। मतलब कि फलसफे के खिलाफ है, ये फलसफे के खिलाफ है। फलसफा ये नहीं चाहता है कि बड़ा दरख्त है तो बड़े उसके साथ दाने होने चाहिए, और नर्म और नाजुक सी एक बेल जमीन पे पड़ी जो खड़ी भी नहीं हो सकती, इसके साथ छोटे छोटे दाने होने चाहिए। तो अल्लाह की हिकमत पर उसने एतराज किया, जैसे कि एतराज किया। तो चलते चलते एक आम ऊपर से टूटा, क्या लगा, चौंक गया, क्या लगा, बस बस समझ गई, आपकी हिकमत समझ में आ गई, बस आपकी हिकमत समझ में आ गई। अगर ये आपने ऊपर लगाया होता और ये गिरा होता तो मैं तो ढेर हो चुका होता, मैं तो ढेर हो चुका होता। अब समझ में आ गई कि दरख्त की पर ये छोटे क्यों लगे। तो बात समझ में आती, लेकिन ठुकने के बाद तो अल्लाह ताला का तो हर काम हिकमत है। तो बारिश के छोटे छोटे कतरे क्यों बरसा रहे हैं? ताकि हमारा सर नंगा भी हो ना, और बारिश में निकले तो परवाह नहीं, लेकिन परनाला छोड़ दे तो न मकान रहेगा, न दुकान रहेगी, न हम रहेंगे, कुछ भी। तो बहरहाल अल्लाह ताला बारिश से पहले हवा चलाते हैं। इसी से हम पेशन गोइयां करते हैं कि इतनी मिलीमीटर बारिश होगी, इतनी स्नो पड़ेगी। हमारे पास कहाँ है ना भाई, इसी से तो अंदाजा लगाते हैं।
تو پھر کبھی اندازہ ٹھیک ہوتا ہے، کبھی نہیں، اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو نہیں بھی ہوتی، ہوتا ہے تو ہو بھی جاتی ہے۔ بین ید رحمت، اپنی رحمت سے پہلے، یعنی باران رحمت سے پہلے اللہ خنک ہوائیں چلاتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم پھر اتارتے ہیں آسمان سے۔ اب پھر کہیں گے کہ آسمان سے کہاں آتی ہے؟ تو بادلوں سے آتی ہے۔ جب ہم پلین میں اوپر چلے جاتے ہیں تو یہ تو بادل نیچے رہ جاتے ہیں، اور بارش نیچے سے اوپر تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو بھائی سنیے، آسمان کا معنی بلندی ہے لغت میں، آسمان، اور اس آسمان کو بھی آسمان اس لیے کہتے ہیں، سما اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بلند ہے، ورنہ ہر اونچی چیز کو سما کہتے ہیں عربی میں۔ یہ چھت سما ہے، بادل بھی سما ہے، تو ہر اوپر والی چیز سما ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سما سے کیا برساتے ہیں؟ یعنی بادلوں سے، بلندی سے کیا فرماتے ہیں؟ یعنی بارش برساتے ہیں۔ انزلنا من السماء، کیا؟ ماء طہورا، پانی خوب پاک کرنے والا، گدلا نہیں، ستھرا، اور ستھرا بھی ایسا یہ خود بھی پاک اور جو دوسرے کو بھی پاک کر دے، کیونکہ طہور کا، طاہر نہیں کا، طاہر کا معنی پاک۔ تو بسا اوقات ایک چیز پاک ہوتی ہے لیکن وہ دوسرے کو پاک نہیں کر سکتی۔ جی آپ کا پیٹرول پاک ہے جی، لیکن پانی ہوتے ہوئے آپ اس سے کوئی ناپاک چیز پاک نہیں کر سکتے۔ لیکن تیل پاک ہے لیکن کسی اور چیز کو آپ دھو کے صاف نہیں کر سکتے۔ دودھ پاک ہے مگر اس کو آپ صفائی میں استعمال نہیں کر سکتے۔ تو کئی چیزیں طاہر تو ہیں لیکن طہور نہیں۔ لیکن پانی کو اللہ نے یہ حیثیت دی ہے کہ وہ خود بھی پاک ہے اور ناپاک کو بھی پاک کر دیتا ہے، ناپاک کو بھی اس کی ناپاکی نکال کے پھینک دیتا ہے۔ تو آسمان سے جو پانی برستا ہے وہ طہور ہے، خود بھی پاک ہے اور ناپاک کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے دریاؤں کا پانی، چشموں کا پانی، کنویں کا پانی، یہ سب پاک بھی ہیں اور یہ دوسری چیز کو پاک بھی کر دیتے ہیں۔ تو جو پانی یعنی طہارت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیز رکھی ہے وہ صرف پانی ہے کہ خود بھی پاک ہے، اوروں کو بھی پاک کرتا ہے۔ اور یہ نہ ہو تو اس کا متبادل پھر اللہ نے پاک مٹی رکھی ہے کہ پانی نہ ہو تو تیمم کر لو، وہ اس کا متبادل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور باقی پاک چیزیں جیسے کہ گلاب کا پانی ہے یعنی اور کسی چیز کا پانی ہے تو وہ مجبوری کے وقت تو آپ اس کو طہارت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بلا مجبوری آپ ان چیزوں سے طہارت حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ ایک صرف پانی ایک ایسی چیز ہے اور پانی سمندر کا بھی پاک کرنے والا ہے، اگرچہ وہ بظاہر گدلا لگتا ہے، ذائقہ بھی اس کا خراب ہے، لیکن ہے وہ پاک، اس سے وضو بھی کیا جا سکتا ہے، اس سے کوئی چیز دھوئی بھی جا سکتی ہے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، کئی آ گیا تو اس کو کئی دن سے ایک آدمی، یہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قسم کے کچھ واقعات لکھے ہیں جی، تو فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جو سر سے پاؤں تک نجس اور ناپاک تھا، گندا تھا، تو دریائے دجلہ جو ہے نا عراق میں جو بہتا ہے، دجلہ کے کنارے کنارے جا رہا تھا، اور دجلہ کا پانی ماشاءاللہ چمک رہا چاندی کی طرح، بہت صاف ستھرا پانی آ رہا ہے۔ جاتے جاتے یوں کہنے لگا، ایک دجلے کا پانی ہے، دیکھو چمک رہا ہے، ستھرا ہے، صاف، آدمی کا چہرہ نظر آتا ہے اس میں، اور ایک میں ہوں بالکل ناپاک اور گندا۔ تو اپنی اوپر نظر ڈالتا، ایک ادھر نظر ڈالتا، کتنا صاف ہے، کتنا گندا ہوں۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ دجلے نے اس کو کہا، دریا نے اس کو کہا، آپ مجھ میں غوطہ لگا لے تو بھی پاک ہو جائے گا، آپ مجھ میں غوطہ لگا لے تو بھی پاک ہو جائے گا۔ اس نے کہا نہ جی نہ جی نہ جی، میں اتنا گندا، آپ اتنے صاف، جی
میں چھلانگ لگے آپ بھی گندے ہو جاؤ گے. تو اس نے کہا میاں ایسی بات نہیں ہے، آپ آ جاؤ، میں بھی گندا نہیں رہوں گا اور تو بھی پاک ہو جائے گا. اس لیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ بہتا پانی ناپاک نہیں رہتا. بہتا پانی ناپاک، اگر اس میں ناپاکی پڑ بھی جائے نا تو وہ چلی جاتی ہے، رکتی نہیں. تو فکر نہیں کر، میں بھی گندا نہیں رہوں گا اور تو بھی اجڑا ہو جائے گا. نہ جی نہ، میں آپ جیسے ستھرے پانی کو اس میں غوطہ لگا کر گندا نہیں کرنا چاہتا. تو پھر پانی نے کہا اگر یہی تیری فلسفی ہے تو تو پھر کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا، پھر کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا. تو مقصد یہ ہے، مولانا کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہرحال ایک آدمی اگر پاک ہی نہیں ہونا چاہتا تو اس کے پھر ہزار بارے پھر تو کبھی بھی، لیکن پاک ہونا چاہے تو اس کے لیے کئی طریقے ہیں، کئی طریقے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی نجاست سے پاکی کے لیے توبہ مقرر کی ہے. کیسا اچھا آسان نسخہ ہے کہ کتنا ہی نجس ہو، یعنی کفر سے شرک سے بڑی نجاست تو کوئی نہیں ہے نا. لیکن توبہ ایسا فارمولہ ہے کہ سچی توبہ کر لے تو کفر اور شرک جیسا نجاست بھی دھل جاتی ہے اور تو چھوڑی جاتی ہے. تو ہمت کرے آدمی کہ جہاں سے صفائی حاصل ہوتی ہے اس میں کود پڑے تو صاف ہو جائے گا. نہیں کرے سوچتا رہے گا تو کبھی نہیں ہوگا. تو فرما آسمان سے ہم نے پاک کرنے والا پانی پیدا کیا اور نازل کیا. ٹائم زیادہ ہو گیا تو کیا کروں میں، 2 آیتیں اور ہیں پڑھ لوں. آپ کو پتا ہے کہ پھر عشاء کے بعد تو میں نے نہیں آنا، آج آخری دن ہے. مشورہ بھی کریں گے 10 بجے کے بعد. کیا مشورہ کرنا، مشورے کی بات ایسا میرا دل رکھنے والی بات ہے. ایسا مشورے کی کون سی بات ہے بھائی، جب آپ کی نماز ہی 10 بجے ختم ہو جائے گی، ختم ہوگی کہ شروع ہوگی؟ 9 بجے شروع ہوگی تو ظاہر بات ہے نا ہوتے ہوتے. تو پھر اس کے بعد میرے لیے کون سا ٹائم بچے گا؟ تو اس لیے بات وہی ہے جو آپ نے اعلان کر دیا ہے انشاءاللہ. اور وہ کیا ہوگا عصر کے بعد. ہاں عصر اور مغرب، یعنی مغرب سے گھنٹہ سوا گھنٹہ پہلے نہیں. ٹھیک ہے تو چلیے یہ تھوڑا سا پڑھ ہی لیتے ہیں. مغرب کی نماز 7:20 پہ شاید ہے تو 6 بجے شروع کریں، اور 6 کو تو نماز عصر کی نماز 15 منٹ نماز لگ جائے 6 بجے. تو اب اللہ تعالیٰ اس پانی کا فائدہ بتاتے ہیں. یہ پھر آپ مشورہ کریں بعد میں. لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، کہ ہم آسمان سے جب مائے طہور نازل کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کا کوئی کام بے مقصد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حکیم ہے. تو پانی برسانے کے مقاصد اللہ بیان فرماتے ہیں. ایک یہ ہے لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ ہم بارش کے پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کریں. خشک زمین کو، بنجر زمین کو، اس کی زندگی پانی سے ہے. اور پانی تو اللہ نے ایک ایسی نعمت بنا رکھی ہے کہ ہر چیز کی زندگی کا انحصار پانی پر ہے، ہر چیز کا. جی سب سے زیادہ ضرورت تو پانی کی خود انسانوں کو ہے. یعنی انسان کی حیات اور زندگی کا دار و مدار سب سے زیادہ کس چیز پر ہے؟ ہوا پر، سانس. کہ تھوڑی دیر بھی ہوا رک جائے تو یہ برداشت نہیں. لیکن ہوا کے بعد پھر دوسری ضرور ترین چیز کون سی ہے؟ سب سے زیادہ ضروری چیز پانی. ماشاءاللہ سب کو تو یاد ہے پانی. کیونکہ انسان کی زندگی کا مدار خون پر ہے جی، اور خون کا 80% حصہ پانی، 20% باقی چیزیں ہیں غذائیات، 80% پانی ہے. تو ہوا کے بعد پانی. پانی کے بعد کیا ضروری چیز ہے؟ روزی یعنی کھانا. تو کھانے کے لیے تو ہم ماشاءاللہ روزہ رکھتے ہیں تو دیر تک بھی زندہ رہ سکتا آدمی، 2 دن میں بھی زندہ رہ سکتا. لیکن پانی ذرا اس سے پہلے زیادہ ضروری ہے. تو سب سے زیادہ ضروری ہوا، پھر پانی، پھر
جی کھانا، ٹھیک ہے، کھانا، کھانے کے بعد کیا ضروری چیز ہے؟ پھر لباس، ماشاء اللہ، گرمی سردی سے بچنے کے لیے ٹھیک ہے، اچھی ترتیب ہے، لباس، لباس کے بعد کیا ضروری چیز ہے؟ مکان، خالی لباس سے بھی تو گزارا نہیں ہوتا نا، مکان چاہیے جی بچاؤ کے لیے، اور مکان کے بعد پھر کیا چیز زیادہ ضروری ہے انسان کے لیے؟ صحت، صحت، تندرست ہوگا تو کچھ کام کرے گا، مریض کیا کرے گا؟ اور صحت کے بعد کون سی زیادہ چیز ضروری ہے؟ تعلیم، کم از کم حقوق کا پتہ چلے، ایک دوسرے کے حقوق کیا ہے، کہ اس لیے کہ انسان کوئی وحشی جانور تو نہیں ہے کہ اپنی زندگی گزار لے گا، انسان تو متمدن مخلوق ہے، سوسائٹی میں رہتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، تو تعلقات کی کیا نوعیت ہو، ایک دوسرے کے کیا حقوق ہیں، تو اتنا علم جس سے حقوق اللہ اور حقوق العباد جان سکے، یہ علم فرض ہے، طلب العلم فریضۃ ہے۔ تو یہ ہیں انسان کے کیا چیزیں؟ بنیادی ضرورتیں، بیسک ضرورت، لیکن یہ ساری آپ کی اقوام متحدہ پوری کرتی ہے، ان کی خاطر اتنی چیزیں نہیں ہیں، اسلام ان سب کو ضروری قرار دیتا ہے، یہ ہر انسان کا حق ہے کہ یہ چیزیں اس کو مہیا ہوں، وہ خود مہیا کر سکے ٹھیک، نہیں تو گورنمنٹ ان کے لیے مہیا کرے۔ تو پانی دوسری ضروری چیز ہے، اور اللہ نے وافر مقدار میں پانی مہیا کیا ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ وہ بھی پیسوں کا دینا پڑتا ہے، حالانکہ پانی کم از کم ہوا کی طرح پانی بھی فری حال آدمی کو ملنا چاہیے، ٹھیک ہے، روٹی کے لیے جد و جہد ہے، باقی چیزوں کے لیے تو پانی تو کم از کم صاف ستھرا حال آدمی کو ملنا چاہیے، لیکن وہ بھی نہیں، کتنے ملک انہیں پانی بھی نہیں ملتا۔ تو ایک تو یہ کہ تاکہ مردہ زمین کو زندہ کریں، تاکہ لوگ غذا حاصل کریں، یہ ضروریات ہیں، تو غذا آدمی کی بھی ضرورت ہے، جانوروں کی بھی ضرورت ہے، اور پانی کی ضرورت تو تقریباً بہت ساری چیزوں کو ہے جی۔ البتہ بعض جانور ایسے ہیں کہ جو دیر تک بھی پیاسے رہ سکتے ہیں، کہتے ہیں وہ جو زمین میں ایک بڑے چوہے کی طرح نا گو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ وہ کہتے ہیں 6 مہینے کے بعد پانی پیتا ہے، حالانکہ وہ بھی جانور ہے، مٹی میں رہتا ہے۔ اس طرح بعض کیڑے مکوڑے جو ہیں پتہ نہیں پانی پیتے بھی ہیں کہ نہیں پیتے ہیں، لیکن اکثریت جانوروں کی جو ہے نا پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، اکثریت، عقل کچھ ایسے ہیں۔ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا، اور ہم پلاتے ہیں اس میں سے، اس پانی میں سے، کس کو؟ مما خلقنا انعاما، جو ہم نے چوپائے پیدا کیے ہیں۔ تو یوں تو ہر جانور جنگل میں یا کہیں پانی پیتا ہی ہے، لیکن یہاں خاص طور پر چوپایوں سے مراد وہ جانور ہیں جو آدمیوں کے ساتھ مانوس ہوتے ہیں، گھروں میں پالے جاتے ہیں، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، دودھ پیا جاتا ہے، سواری کی جاتی ہے، ان کو انعام کہتے ہیں۔ کہ چونکہ یہ انسانوں کے ساتھ مانوس ہیں، ان کا رہنا سہنا اور ان کے کئی اخراجات انسانوں کے ذمہ ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہاں ان کے لیے پانی کا ذکر فرمایا، ورنہ تو سارے جانوروں کو اللہ تعالیٰ پلاتے ہیں۔ اور وہ اناسیہ کثیرہ، اور بہت انسانوں کو بھی ہم نے یہ پانی پلانے۔ تو 3 چیزیں بتائیں ہم نے، مائے طہور جو نازل کیا، ایک مردہ زمین کو زندہ کرنے کے لیے، ایک جانوروں کو پلانے کے لیے، اور ایک انسانوں کو پلانے کے لیے، اور باقی تو آپ کو پتہ ہے سارا جنگل بھی پیتا ہے اور سارے جانور بھی پیتے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا بَيْنَهُمْ، اور ہم نے اس بارش کو بار بار پھیرا کر ان پہ برسایا ہے، یعنی یہ نہیں کہ ایک دفعہ برسا دی، ڈھیروں ساری برسا دی، اب بند کر دیا سلسلہ، وقتاً فوقتاً بارش برساتے ہی رہتے ہیں، وقتاً، کسی ملک میں کم، کسی میں زیادہ، لیکن بارش کا سلسلہ جاری بساری ہے۔ یہ کیوں؟ لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ لوگ یاد رکھتے رہیں، نعمت بار بار ہو
تو نعمت کا تذکرہ ہوتا ہے، یاد رہتی ہے، اور ایک ہی دفعہ ہو جائے تو پھر بھول جاتے ہیں۔ تو فرمایا ہم بار بار بارش اس لیے برساتے ہیں تاکہ اس سے لوگ نصیحت حاصل کریں، اور جب بھی برسے تو ہمیں یاد کریں ہماری اس نعمت کو۔ اسی لیے دن رات پھر کے آتا ہے تاکہ یاد کریں، لیکن ہمیں جو غافل ہیں پرواہ نہیں۔ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، ہم نے تو بارش بار بار برسائی اس لیے ہے کہ لوگ اس سے ہمیں یاد کریں، لیکن اکثر لوگوں نے تو یاد سے انکار ہی کر دیا ہے سوائے ناشکری کے۔ یعنی یاد تو کیا، وہ تو انہوں نے ناشکری طے کر دیا کہ ہم نے تو آپ کا شکر کرنا ہی نہیں ہے جناب۔ تو فابا، انہوں نے یاد دہانی سے انکار کر دیا۔ ہاں نہیں انکار کیا تو کس سے؟ ناشکری سے۔ شکر سے انکار کر دیا، ناشکری سے نہیں کیا۔ تو خیر یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں جو روزمرہ جس معمول ہے ہو رہی ہیں، لیکن ہم اس کو یاد نہیں کرتے۔ اللہ بار بار اس کو یاد دلاتے ہیں کہ ان چیزوں کو دیکھو، مجھے یاد کرو۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک واتوب الیک۔ اصل چھ بجے معلوم سر اصل کی بات کتنا بجے؟ 5:45 ہوگی۔ آپ کو کچھ تکلیف جی، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ تکلیف کے بغیر دنیا میں کوئی کام ہوا ہے؟ نہیں، میں آپ تو یہ مت پوچھا کریں گے تکلیف نہیں ہے۔ مجاہدے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ آپ یہ کہیں کہ آپ کس وقت تیار